یہ واقعہ ہے 15 شعبان 255 ہجری کا۔ عراق کے شہر سامرہ پر عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے، لیکن گھر کے باہر سخت پہرا تھا۔ ہر گلی، ہر دروازہ، یہاں تک کہ ایک ایک سانس پر نگرانی کی جا رہی تھی، کیونکہ آج وہ رات تھی جس کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالوں پہلے کیا تھا۔ یہ وہ رات تھی جب اللہ کی رحمت کا دریا پوری شدت سے بہہ رہا تھا۔ وہ رات جب فرشتے زمین پر اتر رہے تھے۔ وہ رات جب زندگی اور موت کے فیصلے لکھے جا رہے تھے۔ اور آج اس دنیا میں ایک ایسی ہستی کا ظہور ہونے والا تھا جو ظلم کی دیواروں کو گرا دے گی، جو انصاف کا سورج بن کر ابھرے گی، جو حق اور سچ کا علم بلند کرے گی۔ آج اس دنیا پر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ہستی ظہور میں آنے والی تھی جن کا نام تھا امام زمان، حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ یہ ایک عظیم رات تھی۔ یہ رات تھی نجات کی رات، قسمت بدلنے کی رات۔ یہ وہ رات تھی جسے کہا جاتا ہے شب برات۔ شب برات یعنی نجات کی رات، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، جسے لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہ رات توبہ، مغفرت اور بخشش کی رات ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک پورے جوش سے بہتا ہے، اور اللہ کریم پکارتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اور اہل تشیع کے لیے یہ رات دوہری اہمیت کی حامل ہے۔ جہاں یہ مغفرت کی شب ہے، وہیں یہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارک رات بھی ہے۔ اس رات شیعہ مسلمان خصوصی دعاؤں اور عریضہ کے ذریعے شب بیداری کرتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر نہیں ہیں۔ انہیں لگا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسری بیوی کے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا اور آخرکار جنت البقیع میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہو کر کافی دیر تک امت کے لیے گریہ وزاری کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ، بقیع کے رہنے والوں کو معاف فرما۔ مگر یاد رکھیں، شب برات جیسی بخشش والی رات میں بھی دو لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور دوسرے وہ لوگ جو کینہ رکھنے والے ہوں، جن کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت اور دشمنی ہو۔ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اگلے سال کے مقدرات لکھتا ہے۔ رزق، عمر، زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام کو ایک لسٹ یا سکرول تھما دیا جاتا ہے، جس میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں جو اگلے سال میں اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اگلے سال کے تمام معاملات طے کروا دیتا ہے۔ کس کی شادی ہوگی اور کسے اولاد ملے گی، کس کو دولت ملے گی اور کس کا رزق تنگ کر دیا جائے گا، کون خوشیوں سے محروم ہو جائے گا اور کس کے حصے میں بے حساب خوشیاں آئیں گی۔ جامعہ ترمذی کی سنن ترمذی، ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں حدیث ہے جس میں اس رات کے فضائل بتاتے ہوئے بیان ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب سے نیچے والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور صبح تک گناہگاروں کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن بہت سے علماء اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ شب قدر اور تہجد کی نماز سے متعلق ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1145 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 758 کی تشریح کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری یعنی تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا یعنی سب سے نیچے والے آسمان پر نازل ہوتا ہے، مگر یہ نزول اللہ کی رحمت اور قربت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ اور وقت سے اوپر ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم، قدرت اور رحمت ہر جگہ ہے۔ یہ نزول یعنی نیچے آنا حقیقی ہے، مگر انسانی طرح کی حرکت نہیں، یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔
इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले वहां नहीं था, बल्कि ये उसकी रहमत का एक खास तर्ज है जहां वो अपने बंदों के करीब होता है और उनकी दुआएं कबूल करता है। इसके बावजूद सुन्नी और शिया दोनों इस बात के कायल हैं कि ये रात बहुत बाबरकत है। इस रात का एक और नूरानी पहलू इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत है। 15 शाबान 255 हिजरी को इराक के शहर समरना ने अल्लाह ने अपना आखिरी नूर जमीन पर उतारा, जिनकी विलादत का जिक्र हम किसी और वीडियो में तफसील से करेंगे। इस रात का एक खामोश पहलू ये भी है कि वो रूहें जो हमें छोड़कर जा चुकी हैं अपने घरों का रुख करती हैं। वो देखती हैं कि क्या उनके प्यारे आज की रात उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं। जब वो अपने घर वालों को इबादत में मसरूफ़ देखती हैं तो वो सुकून के साथ वापस लौट जाती हैं। ये रात पटाखों या फजूल घूमने के लिए नहीं, ये बहुत बाबरकत और ख़ास इबादत की रात है। इस रात सच्चे दिल से तौबा करें, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें और सबसे अहम, लोगों को माफ़ करके अपना दिल साफ करें। रब्बुल आलमीन इस रात हमारी किस्मत में खैर लिख दे, हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें नेक रास्ता दिखा। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब तक ये पैगाम पहुंच सके। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।